جی دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپائرل ٹول کے بارے میں کہ اسپائرل ٹول جو ہے وہ مزید اس کی کچھ پراپرٹیز ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مزید اس کی پراپرٹیز میں کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کی جو لائنز ہے اس کے بارے میں ہماری پچھلی کلاس میں جو ہے وہ بات ہو چکی تھی کہ ہم اس کو کس طرح سے ان کے درمیانی فاصلہ اور اس کی لائنز جو ہے وہ ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس کی کچھ پراپرٹی اسٹروک کے بارے میں۔ اسٹروک جو ہے وہ یہاں سے ہم اس کی ڈیشڈ لائنز جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ کو ڈیشڈ لائنز چاہیے تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کا درمیانی فاصلہ اور اس کی لینتھ وغیرہ یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ اسٹروک کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں سے کچھ فرق محسوس ہوگا کہ آپ اس کی یعنی کہ کیپس کو چینج کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ تو ایک تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ایروز جو ہیں وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر بھی ایرو ہے اور ادھر بھی ایرو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پہ کچھ اور اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کچھ اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ نے اس کو ہینڈ کو یوز کرنا ہے یا کسی چیز کو یوز کرنا ہے، دیکھیں تو اس طرح سے آپ ہینڈ وغیرہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹیز کو اگر آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگز کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ اس کا پورا جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہیڈ ادھر ہے تو وہ دوسری طرف چل جائے گا، اور اس کا ہینڈ جو ہے وہ دوسری طرف آ جائے گا۔ یہ جو ہمارے تیر کا جو ہیڈ ہے وہ دوسری طرف چلے گا، یعنی کہ یہ ریورس وہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ اس کی کچھ پراپرٹیز رہتی تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ چیز کچھ ہماری باقی ہے اور اس کو ہم کور کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ اور تھوڑی سی پراپرٹیز ہیں میرے پاس، یہ یہاں پہ اس کو بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو یہ بھی چیزیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے باریک ہے اور یہاں سے موٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اینڈ سے جو ہے وہ دونوں طرف سے یہ باریک ہے اور سینٹر سے جو ہے وہ موٹا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی آؤٹ لائن کو بڑھا کے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ تھوڑی بڑھائیں، زیادہ بڑھاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو مسئلہ پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کی پراپرٹیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تھی اس کی بیسک پراپرٹیز۔ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ برشیز وغیرہ اگر آپ نے یوز کرنے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایون کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہے، کوئی برش ایڈ ہے یا کوئی لائن ایڈ ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اسپائرل ٹول۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کو پہنچانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری اسپائرل ٹول کی آخری کلاس۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ریکٹینگل گرڈ ٹول جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے۔